يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين حقا يا غياث المستغيثين أغثنا 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 حقا يا مفرح المحزونين 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 حقا رب أني مغلوب فانتصر 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 حقا يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پہ نہایت ہی لطف و کرم ہے کہ اس کے گزرے دور میں ہمیں اپنے کرم سے اپنے فضل سے اس نے ہمیں نوازا اور یہ اسی کا سبب ہے کہ آج ہم یہاں ایک مرتبہ پھر اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں اس کے نام کا ذکر کرنے کے لیے اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ اسی کی دی ہوئی توفیق ہے ورنہ ہماری کیا اوقات کیا بساط اللہ پاک سے دعا ہے کہ یہ سلسلہ جب تک ہمارے جسموں میں جان ہے آخری سانس جب تک باقی ہے ہم اسی طرح کی محفلوں کا انعقاد کرتے رہیں اور اسی طرح کی محفلوں میں آتے جاتے رہا کریں آج کی اس بزم کا آغاز کیا جاتا ہے محترم جناب الطاف دوندل صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ اللہ پاک کے پاک کلام قرآن حکیم برہان رشید کی آیات بینات سے آج کی اس بزم کا آغاز کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون سبحان اللہ سبحان اللہ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تھے ہمارے نہایت ہی مکرم دوست محترم جناب الطاف گوندر صاحب، جو اللہ تعالیٰ کی پاک کلام قرآن حکیم برہان رشید کی آیات بینات سے ہماری روحوں کو منور فرما رہے تھے. یہ وہ پاک کلام ہے کہ جس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اگر اس کلام کو میں پہاڑوں میں اتارتا تو پہاڑ اس کی تجلی کو برداشت نہ کر پاتے اور ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو قربان جائیں ہم سب کی آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ کہ اللہ پاک نے یہ کلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اتارا اور سینہ بسینہ ہوتے ہوئے آج اسی طرح اسی حالت میں ہمارے درمیان موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اس پاک کلام کو پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم جناب حافظ عبد الوحید ربانی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، تو حمد باری تعالیٰ کے کچھ اشعار پیش کرنے کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اللہ پاک کے پاک حمد سے ہم سب ساتھیوں کو ساتھ لے کر پاک حمد پڑھیں. رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آئیے سب مل کر اللہ پاک کی بارگاہ سے اس کا کرم مانگتے ہیں. کرم مانگتا دعا
نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں جو مفلس کو تو دولت عطا کر جو بیمار ہے کو صحت عطا کر مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں الہی ہمیشہ تم مسرور رکھنا بلاؤں کو ہم سے صدا دور رکھنا پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے پریشانیوں سے پناہ مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو پکار رہے تھے میرے دوستو، اس کے کرم کے بنا ہم کچھ نہیں۔ یہ ہماری عبادتیں، یہ ہماری ریاضتیں کس کو معلوم قبول ہو یا نہ ہو، بس اس کا کرم ہی مانگتے ہو، اٹھتے بیٹھتے اس کے حبیب کا واسطہ دے کر اس سے اس کا کرم مانگو، اس کا فضل مانگو۔ میرے دوستو، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، کیونکہ جس دل میں میرے آقا کی محبت نہیں ہوتی اس پر کبھی بھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ذکر خدا میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ذکر خدا میں یہ نام نہ
شامل ہو تو عبادت نہیں ہوتی، عبادت نہیں ہوتی۔ اور جب میرے آقا کی بات ہوتی ہے، خوش خدا کی ذات ہوتی ہے، اور ان کی زلفوں کے فیض سے سائم دن نکلتا ہے رات ہوتی ہے، دن نکلتا ہے رات ہوتی ہے۔ محترم جناب محمد ارشد صاحب یہاں تشریف فرما ہے، تو میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری پیش کریں۔ تمام ساتھی با آواز بلند محبت سے اور پیار کے ساتھ درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ ساتھیوں سمیت بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پیش کر رہے تھے، اور کریں بھی کیوں نہ، کیونکہ ان پہ شجر و حجر درود پڑھتے ہیں، ان پہ جلوے درود پڑھتے ہیں، بلکہ سب فرشتے درود پڑھتے ہیں، اور ان پہ ہوتا ہے خوش خدا سائم جو بھی دل سے درود پڑھتے ہیں، دل سے مسلم درود پڑھتے ہیں، نوح و آدم درود پڑھتے ہیں، جان عالم کریم پر سائم سارے عالم درود پڑھتے ہیں، اور یہی ایک وظیفہ ہے کہ جو دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اٹھتے بیٹھتے بارگاہ رسالت میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی توفیق دیے رکھے، اور اسی طرح یہ ہماری زندگی بسر ہو جائے۔ اس بزم کے اگلے سناہان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محترم جناب محمد فاروق وارثی صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ یہاں تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت پیاری آواز میں بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری پیش کریں۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، میں در جو درے مصطفیٰ کا منگتا ہے، جو درے مصطفیٰ کا منگتا ہے، کچھ نہیں مانگتا زمانے سے، جو درے مصطفیٰ کا کچھ نہیں مانگتا زمانے سے، ہم تو صدقہ نبی کا کھاتے ہیں، بس اسی در پہ سر جھکاتے ہیں، بے شک ہم تو سر جھکاتے ہیں، ہر جگہ سر بلند رہتا ہے، ہر جگہ سر بلند رہتا
झुकाने से हर जगह सर बुलंद रहता है, उनकी चौखट पे सर झुकाने से। जब कोई बात ना बने तेरी, या नबी पुकार कर। जब कोई बात ना बने तेरी, या नबी पुकार कर। वो नवाज़े तो बात बनती है, वो नवाज़े तो बात बनती है, ऐसे बनती नहीं बनाने से। वो नवाज़े तो बात बनती है, ऐसे बनती नहीं बनाने से। आल-अतहा जिसको कहते हैं, वो घराना नबी की आल का है। आल-अतहा जिसको कहते हैं, वो घराना नबी की आल का है। वो मेरे मुस्तफा का प्यारा है, वो मेरे मुस्तफा का प्यारा है, जिसको निस्बत है इस घराने से। वो मेरे मुस्तफा का प्यारा है, जिसको निस्बत है इस घराने से। मैं गुनाहगार हूँ बहुत, लेकिन मैं गुनाहगार हूँ सजन, लेकिन एक उम्मीद दिल में रखता हूँ। मैं गुनाहगार हूँ सजन, लेकिन एक उम्मीद दिल में रखता हूँ। होगी बख्शिश मेरी हशर के दिन, होगी बख्शिश मेरी हशर के दिन। नात सरकार की सुनाने से होगी बख्शिश मेरी हशर के दिन। नात सरकार की सुनाने से। मैं दरे मुस्तफा का मंगता हूँ, भीख मिलती है आस्ताने से। फरूक वारसी साहब जो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमा रहे थे और कह रहे थे कि हम दरे मुस्तफा के मंगते हैं, भीख मिलती है आस्ताने से। और जो दरे मुस्तफा का मंगता है कुछ नहीं मांगता जमाने से। भला कैसे मांगेगा? जमाने से वो कैसे मांगेगा? क्योंकि अगर कोई कमी रहेगी तो मांगेगा ना जमाने से। वो कमी छोड़ते ही नहीं। सरकार इतने करीम है कि वो कमी छोड़ते नहीं। एक खूबसूरत शेर अर्ज करता हूँ और अपने ईमान को ताजा कीजिए। शायर लिखता है
کہ ان کی نعتوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا، ہو گئی رات مگر اس کا اجالا نہ گیا، اور میں نے ایک بار کہا، صاحب میں نے ایک بار کہا، مدر صاحب قابل توجہ شعر ہے، میں نے ایک بار کہا کہ سرکار جولی میری خالی ہے، میرے سرکار نے اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا کہ سنبھالا نہ گیا، میرے سرکار نے اتنا دیا کہ سنبھالا نہ گیا، پھر غیر کے در پہ ہم کیوں جائیں، اسی بارگاہ سے مانگیں گے اور اسی بارگاہ سے ہماری آنے والی نسلیں بھی مانگتے ہیں۔ دوستو، ہمارے محترم دوست جناب الطاف گوندل صاحب کے بہنوئی گزشتہ دنوں جن کا انتقال ہو چکا، پرسوں کل جنازہ تھا، اور ہم ان کے اس دکھ میں برابر کے شریک ہیں، اور اس سے پہلے ان کی ساس صاحبہ کا بھی انتقال ہو چکا، سب ساتھیوں کو پتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ اوپر تلے یہ دو، میں تو امتحان ہی کہوں گا کہ ہماری ان کے لیے دعا ہے، ان کی پوری فیملی کے لیے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ صدمے برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ محفل کے اختتام پر ان کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی، اور ہمارے محترم محمد ارشد صاحب، ان کی بھی پھوپھی صاحبہ کا انتقال کچھ دن پہلے ہو چکا، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان تمام گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس بزم کے اگلے سناہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محترم جناب عبدالعزیز صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری پیش کریں۔ ان کی نام کے بعد ہمارے نہایت محترم و مکرم ساتھی محترم جناب الطاف گوندل صاحب اس محفل کو جاری وسائی رکھیں گے۔ بچھا ہے دامن دل نور لم یزل کے لیے، بچھا ہے دامن دل نور لم یزل کے لیے، جو نگد جاں ہے شہنشاہ بے بدل کے لیے، جو نگد جاں ہے شہنشاہ بے بدل کے لیے، تمام دائرے کونین کے ہوئے پیدا، میرے حضور کی زلفوں کے قبل کے لیے، میرے حضور زلفوں کے قبل کے لیے، بچھا ہے دامن دل نور لم یزل کے لیے، ماشاءاللہ۔ نبی کے عشق میں مر جائیں
ہی دے بڑے کریم ہے وہ بے طلب ہی دیتے ہیں وہ منتظر نہیں رکھتے کسی کو کل کے لیے وہ منتظر نہیں رکھتے کسی کو کل کے لیے بچھا ہے دامن دل نور لم یزل کے لیے خدا کرے کہ وہ دیار رسول میں آئے خدا کرے کہ وہ دیار رسول میں آئے وہ ایک لمحہ جو محسوس ہے اجل کے لیے وہ ایک لمحہ جو محسوس ہے اجل کے لیے بچھا ہے دامن دل نور لم یزل کے لیے پڑھو درود پڑھو اور بے حساب پڑھو پڑھو درود پڑھو اور بے حساب پڑھو یہی وظیفہ ہے سب مشکلوں کے حل کے لیے یہی وظیفہ ہے سب مشکلوں کے حل کے لیے بچھا ہے دامن دل نور لم یزل کے لیے جو نگد جان ہے شہنشاہ بے بدل کے لیے عبدالعزیز صاحب جو بارگاہ نبوی میں بہت خوبصورت طریقے سے اور بہت خوبصورت اشعار نعت کی صورت میں پیش کر رہے تھے، یہ آپ سب لوگوں کی محبتیں ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے جو ہم سب کو یہاں اکٹھا کر دیتا ہے اور اس طرح کی محافل سجتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی اور ہماری یہ محبتیں قائم اور دائم رکھے اور ان میں اور اضافہ فرمائے، آمین۔ حاضرین محترم، جو بھی انسان اس دنیا میں آیا اس نے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اور وہ اس کو اپنی حکمت کے مطابق بڑی خوبصورتی سے اس کو اس طرح چلا رہا ہے کہ کسی انسان کے بس کی یہ بات نہیں ہے، یہ اسی کا نظام ہے اور وہ اس کو چلا رہا ہے۔ بے شک جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں، ہم میں ایک وقت گزرا ہوتا ہے، زندگی کا ایک پورا عرصہ گزرا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ رشتے تعلقات ہوتے ہیں، ان تعلقات کی وجہ سے، رشتوں کی وجہ سے، خونی رشتوں کی وجہ سے جب وہ انسان ہم سے جدا ہوتا ہے تو اس کی تکلیف ضرور محسوس ہوتی ہے۔
تو ایسے لمحات میں پھر انسان، کیونکہ انسان تو بے بس ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں انسان کا کوئی دخل نہیں. انسان صبر کر سکتا ہے، اس کے علاوہ انسان کچھ نہیں کر سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد یہ فرمایا ہے کہ جب تمہیں کوئی تکلیف آئے تو اس پر صبر کیا کرو. تو تمام ساتھیوں سے دعا ہے، گزارش ہے کہ محفل کے اختتام پر دعا ہوگی. میرے جو بہنوئی اور میری ساس اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا کریں، فاتحہ خوانی کریں کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایصال ثواب، کوئی بندہ جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کو جب کوئی کچھ پڑھ کر یا کچھ اللہ کے راستے میں دے کر تو اس کا ثواب اس کی روح کو ایصال کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے گناہ جو ہیں ان کی بھی بخشش ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے، اس کلام شریف کے ایصال کی وجہ سے اگر وہ جنت میں ہے تو اس کے مرتبے مزید اللہ تعالیٰ بلند کر دیتا ہے. آمین یا رب العالمین. تو ہماری آج کی محفل یہ جاری و ساری ہے، اور اگلے ہمارے نعت خان میں دعوت دوں گا جناب محمد اعجاز صاحب کو کہ وہ تشریف لے آئیں اور ہدیہ نعت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ درود پاک بابا صلی اللہ علیہ یا رکھ دینے جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے رکھ دینے ارمان مدینے دے جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے بن جاندے کدی نہ کدی بن جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے بن جاندے کدی نہ کدی
ہر سال جے کر دے مولا تیرا شکر کرا ماشاءاللہ ہر سال جے کر دے واہ واہ پیدائش ہائے کملے لئی پیدائش واہ کملے لئی سامان مدینے دے پیدائش کملے لئی سامان مدینے دے میرے دل وچ بن جاوے تصویر مدینے دی میرے دل وچ بن جاوے تصویر مدینے دی یا حب مینوں آقا متھاؤن مدینے دے یا حب مینوں آقا متھاؤن مدینے دے یا حب مینوں آقا متھاؤن مدینے دے اور لوگ زیارت جو ایک بار میں کر آئے جو لوگ زیارت جو ایک بار میں کر آئے ساری عمر نہیں دے سکتے ساری عمر نہیں دے سکتے احسان مدینے دے ساری عمر نہیں دے سکتے احسان مدینے دے جڑے دل وچ رکھ دے جڑے دل وچ رکھ دے ارمان مدینے دے بن جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے بن جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے۔ سبحان اللہ۔ جناب اجاز صاحب
بہت خوبصورت ہدیہ انعام پیش کر رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں میں اور اضافہ فرمائے ناظرین محترم جو پچھلی جمعرات میں وظیفہ بتایا تھا کہ قائد محترم نے حکم دیا ہے کہ یہ وظیفہ کیا کرو امید ہے آپ کرتے ہوں گے حسبنا اللہ و نعم الوکیل 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 میرے ساتھ پڑھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل حسبنا اللہ و نعم الوکیل دوسرا وظیفہ نصر من اللہ و فتح قریب نصر من اللہ و فتح قریب نصر من اللہ و فتح قریب اور اسی کے ساتھ میں دعوت دوں گا محترم جناب عبدالرؤف بھٹی صاحب کو کہ وہ بارگاہ نبی میں عقیدت کے پھول نشاور کریں رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ پنجابی کا کلام آپ نے سنا، محترم جناب اجاز صاحب کلام پیش کر رہے تھے جیڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے۔ اسی طرح کا اظہار خیال کرنا چاہوں گا لیکن اردو میں، انہوں نے پنجابی میں کیا، میں اردو میں کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھیں۔ جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، جو مدینے کے جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، جو مدینے کے جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، ہر جگہ روز مدینے کا لیا کرتے ہیں، ہر جگہ روز مدینے کا لیا کرتے ہیں، اور آگ دوزخ کی آگ دوزخ کی جلا ہی نہیں سکتی ان کو، آگ دوزخ کی جلا ہی نہیں سکتی ان کو، عشق کی آگ میں دن رات جلا کرتے ہیں، عشق کی آگ میں دن رات جلا کرتے ہیں، جو مدینے سے محبت کیا کرتے ہیں، اور درد و آلام میں درد و آلام میں تسکین انہیں ملتی ہے، درد و آلام میں تسکین انہیں ملتی ہے،
مصیبت میں لیا کرتے ہیں، نام ان کا جو مصیبت میں لیا کرتے ہیں، درد و آلام میں، درد و آلام میں تسکین انہیں ملتی ہے، نام ان کا جو مصیبت میں لیا کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، تو سلام میرا تو سلام میرا در یار پہنچا کر کہنا، تو سلام میرا در یار پہنچا کر کہنا، التجا تجھ سے التجا تجھ سے اے بات صبا کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، اور آپ کی گلیاں، آپ کی گلیاں کے کتوں پہ میں قربان جاؤں، آقا آپ کی گلیاں کے کتوں پہ میں قربان جاؤں، جو مدینے کے گلی کوچوں میں پھرا کرتے ہیں، جو مدینے کے گلی کوچوں میں پھرا کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں۔ اور بڑا ہی خوبصورت شعر ہے، میں چاہوں گا کہ سب مل کر یہ پڑھیں، مال و دولت کی مال و دولت کی دعا ہم نہیں کرتے مولا، مال و دولت کی دعا ہم نہیں کرتے مولا، ہم تو مرنے کی ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، مال و دولت کی مال و دولت کی دعا ہم نہیں کرتے مولا، مال و دولت کی دعا ہم نہیں کرتے مولا، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، اور قابل رشک ہے
دفن جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے ہیں قابل رشک ہے قابل رشک ہے عطار وہ قسمت والے دفن جو پیار مدینے میں ہوا کرتے ہیں جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں میرے سرکار انہیں پیار کیا کرتے ہیں جو مدینے سے محبت کیا کرتے ہیں میرے سرکار انہیں پیار کیا کرتے ہیں ہم تو مدینے میں مال و دولت کی دعا ہم نہیں کرتے مولا ہم تو مدینے میں مرنے کی دعا مرنے کی دعا کرتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ محترم جناب عبدالرؤف بھٹی صاحب اللہ تعالیٰ نے ان کو سوز اور آواز بھی اسی طرح دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے محبت بھی عطا فرمائی اللہ تعالیٰ ان کے یہ جذبے قائم اور دائم رکھے اور محبتوں میں اضافہ فرمایا اور اسی طرح خوبصورت نعتوں سے ہمیں مسرور کرتے رہیں اب ہمارے اگلے نعت خان محترم جناب شاہد محمود صاحب جناب شاہد محمود صاحب الف چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی نفی اسبات دا پانی ملے اس ہر رگے ہر جائی اندر بوٹی عشق مچایا جان پھلاتے آئی جیوے مرشد کامل باہو جے بوٹی لائی اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجاں
لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کچا صبر نہ آوے تے میں ہور کدے ول بھجاں مرشد دا دیدار باہو میں کو لگ کرو تے نام سے نام چھٹا کی نا پوری سرسائی ونجرتیاں تلا او وی پوری نہیں وزن پورا جد ہو سی فضل الہی ماشاءاللہ کلام جناب شاہد محمود اپنی مخصوص انداز سے پیش کر رہے تھے۔ حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ نے کچھ عبادات ہم پر فرض کیے جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری باتیں فرض ہیں اور ان کا جو ادا نہیں ہوتی وہ فرض باقی ہمارے ذمہ ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں انہوں نے اپنے من کو اتنا صاف کر لیا ہوتا ہے اور ان کا اندر اتنا روشن ہو جاتا ہے وہ بظاہر یہ جو فرائض ہیں کبھی ان سے رہ بھی جاتے ہیں، وہ نہیں ادا کرتے، لیکن ان کو کوئی ہوش نہیں ہوتی کہ میرا کوئی کام رہ گیا ہے۔
آپ نے دیکھا نا کچھ مجذوب ہوتے ہیں تو ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ نماز پڑھنی ہے یا پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، وہ کسی اور ہی دنیا میں ہوتے ہیں، تو ان کی لو جو ہوتی ہے وہ اپنے یار کے ساتھ لگی ہوتی ہے، تو اسی میں مست ہوتے ہیں، ان کو اس دنیا میں کوئی ہوش نہیں ہوتا، وہ اسی میں محو رہتے ہیں۔ تو حقیقت میں وہ اللہ والے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ختم کر لیا ہوتا ہے، اور ان کے من جو ہوتے ہیں وہ روشن ہوتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ ہی اپنی لو جو ہے وہ لگائے رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ والوں کی باتیں ہیں یہ، اور اللہ والے جب اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں تو پھر اس طرح کی کلام وہ لکھتے ہیں، اور جو ہے قرآن مجید کا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کو اپنے ذکر سے روشن فرمائے۔ ہمارے اگلے نعت خان محترم جناب قاری عبدالوحید صاحب ہدیہ نعت پیش کریں گے اپنے مخصوص انداز میں۔ صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ دیا زربان لائے جا اور جیوے من دائی یار منائے جا تینوں کم دی گلی دسا سونے آقا تے درود پہنچائے جا پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ آئیے سب مل کر اللہ کا ذکر ہی کرتے ہیں جیسے شہد بھائی نے کہا، مل کے پڑھیے اللہ 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 اللہ۔ کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، مل کے اللہ کے پاک نام کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ سونے شان کمال تیری زلفاں دے، سونے شان کمال تیری زلفاں دے، قید حسن جمال تیری زلفاں دے۔ اللہ 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 اللہ۔ آج صدقہ دے سانو بھی شہزادے ادا، آج صدقہ دے سانو بھی شہزادے ادا، آج صدقہ دے سانو بھی شہزادے ادا، آج صدقہ دے سانو بھی شہزادے ادا۔ کھیتے جیڑے نال تیری زلفاں دے، کھیتے جیڑے نال تیری زلفاں دے، کہتے حسن جمال تیری زلفاں دے۔ اور رب نے وچ قرآن بھی قسماں چاہیاں نے، رب نے وچ قرآن بھی قسماں چاہیاں نے، اور رکھے
जुल्फां दे अल्लाह 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 नादाए हाल बखरा सारे जग नालो हाल नादा वखरा सारे जग नालो किन्ना दा ओ जेड़े वाकफ हाल ने तेरी जुल्फां दे जेड़े वाकफ हाल ने तेरी जुल्फां दे कैदी हुस्न जमाल में तेरी जुल्फां दे अल्लाह 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 सोने शान कमाल ने तेरी जुल्फां दे कहते हुस्न जमाल में तेरी जुल्फां दे माशाअल्लाह बात कर रहे थे अल्लाह वालों की। सुभान अल्लाह। होश व हवास के कायम होते हुए जो बंदा ये दावा करे कि मैंने नमाजें पढ़ ली हैं और रोजे रख लिए हैं, अब मुझ पर ये चीजें, तो वो इल्म वाले जो हैं वो कहते हैं कि वो शैतान तो हो सकता है, अल्लाह वाला नहीं हो सकता। जिनके होश व हवास कायम होते हैं वो अल्लाह वाले होते हैं, तो वो अपनी नमाजें और फराइज जो है वो अदा करते हैं। लेकिन मजजूब जो होते हैं उनकी बात और होती है। हमारे गांव में एक मजजूब थे, हम छोटे थे उस वक्त, तो किसी बंदे का किसी घर में उनका बच्चा गुम हो गया। उनको किसी ने बताया कि उस गांव में जाओ, वहाँ एक मौला बख्श नाम का बंदा है, मजजूब है, उसने अगर कह दिया वो आ जाएगा तो आपका बच्चा आ जाएगा। वो आए ढूंढते ढूंढते तो मौला बख्श को मिले। मौला बख्श को उन्होंने कहा, वो अल्लाह वाले थे, लय में होते, जब आ जाएगा, किसी ने जो कुछ भी कहा हो जाएगा हो जाएगा, तो काम हो जाते थे, बंदों को पता चल जाता था, हो गया। वो भी आए, उन्होंने भी वो मियाँ मौला बख्श साहब से करवा लिया कि आ जाएगा। तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उनको बच्चा मिल गया। जब बच्चा उनका मिल गया तो वो वापस आए फिर मौला बख्श को लेने के लिए कि उनकी कोई खिदमत करें। वो मजजूब अल्लाह वाले, उनको ऐसी चीज़ों से कोई गरज ही नहीं होती, लेकिन वो आए और उन्होंने उसको जबरदस्ती गाड़ी में बिठा के अपने घर ले गए और वहाँ बड़ी अच्छी जगह पे बिठाया और उसकी कुछ खिदमत के बाद वो करने लगे। कपड़े दिए, घड़ी एक अच्छी सी पहनाई और कहते हैं कि मियाँ जी जाना नहीं है, खाना बन रहा है, खाना खा के जाना। वो कुछ वक्त ऐसा हुआ कि सारे ही कमरे से निकल गए। वो दूसरे कमरे से उठे बाहर निकला, दरवाजा दूसरा जो था उससे निकले, बाहर निकले तो जब उन्होंने देखा अंदर मियाँ साहब तो है नहीं, मौला बख्श किधर गए, तो बाहर निकले, देखे मुझे एक दो बंदे से, मुझे यार इधर बाबा नहीं देखा, इधर बाबा, कहा कि ये जा रहा है आगे आगे आगे, जरा चले ना, जा रहा है आगे। दौड़े तेज हो के जरा देखा आगे, किसी से पूछा बाबा नहीं देखा, कहा कि अभी निकला है, यहाँ से आगे जा रहा होगा, आप जरा। उन्होंने पीछे चलते चलते आगे निकले तो बाबा जी ना मिले। फिर गाड़ी निकाली, गाड़ी पे बैठ गए, गाड़ी दौड़ाई तो उसी रास्ते जिधर से आए थे उधर चलते गए, तो आगे देखा तो एक अभी घड़ी जो है ना वो दरख्त के साथ टंगी पड़ी, और थोड़ा आगे गए तो जो कपड़े थे वो भी टंगे पड़े, और बंदे कह रहे हैं कि अभी आगे निकला है, थोड़ा सा आगे है। जाते 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 करते करते वो हमारे गांव में पहुंच गए। उधर मौला बख्श साहब घूम रहे,
انہوں نے 1000 کوشش کی کہ مولا بخش کو اب واپس لے جاؤ. انہوں نے کہا میں نے نہیں جانا, اب اپنے کھانے کھاؤ اور جاؤ. اور یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں. بہرحال محترم جناب تنویر فاضل صاحب موجود ہیں. الصلاۃ والسلام علی سیدنا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کونوا مع الصادقین. صدق اللہ مولانا العظیم. تمام تعریف اللہ رب العزت کی ذات کے لیے کہ جس کے لیے ہر طرح کی تعریف زیبا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کائنات میں سب سے بلند و برتر ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے. بے شک بے شک. اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو انبیاء میں ممتاز انبیاء کے سردار ہیں. بے شک سبحان اللہ. اللہ رب العزت کی ذات کے بعد ان کی ذات سب سے افضل و برتر ہے. بے شک. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے بعد جو سب سے افضل لوگ ہیں وہ صالحین اور اولیاء کرام ہیں. اللہ رب العزت نے بارہا مقامات پر قرآن کریم میں اولیاء کرام کا ذکر فرمایا ہے. سبحان اللہ. اور چونکہ ابھی بات ان صالحین کی چل نکلی ہے تو رب نے بھی فرمایا ہے کونوا مع الصادقین. جو سچے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. واہ. پہلی امتوں میں بھی ولی ہوا کرتے تھے بے شک. اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اولیاء کرام موجود ہیں. بے شک. پہلی امتوں کے ولیوں میں اور اس امت کے ولیوں میں فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ پہلے جب معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا تھا ولی تو موجود ہوتے تھے. معاشرے میں برائیاں جنم لیتی تھی. پہلے بھی ولی ہوتے تھے مگر تب اللہ رب العزت کی ذات موقع محل کے مطابق کسی نبی کو مبعوث فرما دیتی تھی کہ ان مشکلات پہ وہ قابو پائے. اب چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا, رسالت بند ہو چکی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے نبوت و رسالت بند ہو گئی. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. بے شک. اب چونکہ معاشرہ تو موجود ہے اور معاشرتی زندگی بھی چل رہی ہے اور اونچ نیچ اور اس میں برائیاں اور بگاڑ آتا رہتا ہے. اب وہ کام جو پہلے نبیوں کے سپرد کیے گئے تھے اب وہی کام جو ہے اولیاء کرام جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں ان کے سپرد کر دیے گئے. سبحان اللہ. کہ جہاں کہیں معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو, کہیں برائیاں جنم لے, تو سب سے پہلے جو ولی اللہ ہوتے ہیں, اللہ کے نزدیک صالحین ہوتے ہیں, وہ میدان میں نکل پڑتے ہیں. سبحان اللہ. آپ تاریخ کو دیکھیں تو حضرت دادا کنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ غزنی سے تنے تنہا چلتے اور لاہور تک آتے ہیں دین کی تبلیغ کرنے کے لیے. جب ان کے شیخ ابو الفضل ان کی ڈیوٹی لگاتے ہیں
تو ان کے پیر بھائی پہلے موجود تھے، شیخ حسین زنجانی موجود تھے یہاں پہ لاہور میں. تو آپ نے عرض کی حضرت میرے پیر بھائی وہاں پہ موجود ہیں لاہور میں، تو میری آپ ڈیوٹی وہاں پہ کیوں لگا رہے ہیں؟ آپ نے مرشد سے سوال کیا. تو شیخ نے فرمایا جیسے کہا جا رہا ہے ویسے کریں. تو آپ سفر کا اندازہ لگائیں، کہاں پہ غزنی اور کہاں پہ لاہور. تنے تنہا وہاں سے آئے، کوئی سر و سامان نہیں، اللہ کے بھروسے پہ یہاں پہ آ جاتے ہیں. اور جب لاہور میں آتے ہیں تو جب لاہور کا دروازہ وہ داخل ہونے لگتے ہیں تو حضرت حسین زنجانی کا جنازہ نکل رہا ہوتا ہے. جنازہ اس دروازے سے برآمد ہو رہا ہوتا ہے اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری جو ہے وہ اس دروازے سے داخل ہو رہے ہیں. یہ سارا ایک روحانی جو سیٹ اپ ہے اس کا نظام علیحدہ ہے، یہ نظام کے تحت چل رہا ہے. جیسے آپ نے ابھی سنا ہے کہ کس طرح سے ان کے سینے جو صاف ہوتے ہیں، کس طرح سے ان کے ضمیر ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ ان کا جھگڑا نہیں ہوتا، کسی کے ساتھ ان کا لین دین بیر ہوتا ہی نہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایک علیحدہ روحانی نظام کے تحت سارا سسٹم چل رہا ہوتا ہے. اب وہاں سے جب وہ یہاں پہ آتے ہیں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، تو پھر وہ آپ ہی ان کا جنازہ پڑھاتے ہیں اور پھر جا کے دین کی تبلیغ کا جو فریضہ ہے وہ سر انجام دینا شروع کر دیتے ہیں. تو جب وہ تبلیغ کا کام کرتے رہے، حضرت داتا گنج بخش نے مسجد بنوائی یہاں پہ، اسلام کا بول بالا ہوا، ہمیں بھی پتا چلا کہ اسلام کیا ہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری امام ابو حنیفہ کے مسلک سے تعلق رکھتے تھے، وہ حنفی تھے. اور جب وہ جہاں سے چلے گئے اب وہاں پہ عرس لگتا ہے، ان کے مزار پہ عرس لگتا ہے، لوگ جاتے ہیں. اب ہر کسی کا عرس اپنا اپنا ہے، ہر کسی کی حاضری اپنی اپنی ہے. کسی کا عرس وہاں پہ قوالی پہ جا کے ختم ہوتا ہے، وہ قوالی پہ جا کے قوالوں سے قوالی سن کے واپس آ جاتا ہے، اس کا عرس وہی ہے. کسی کا ناخوانی پہ جا کے ختم ہوتا ہے اور کسی کا عرس جو ہے وہ اندرسے کی دکان پہ ختم ہو جاتا ہے، اندرسے لیے واپس آ گیا، اس کا وہی عرس ہے. اب ہم نے وہ وہاں پہ جانے والا ہر کوئی یہی پکارتا ہے داتا داتا. ہم نے ذات کا ورد کیا ہے، ان کی ذات کا ورد کیا ہے، ان کے خیال کو نہیں اپنایا. ہم وہاں پہ جا کے داتا داتا ضرور کرتے ہیں، مگر ان کی تعلیمات کیا ہے، ان کا خیال کیا ہے، اس خیال کو اپنانے کی ہم نے کوشش ہی نہیں کی. اور خیال تب تک نہیں چلتا جب تک اس خیال کو عمل میں نہ لایا جائے. خیال کو اپنانے کی ایک اور کائنات ہے. کوئی راجا تھا تو مرید ہو گیا کسی مرشد کے ہاں. جب مرید ہوا تو ایک دن وہ جلوس کی شکل میں شہر کا گشت کر رہا تھا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ روحانیت میں خیال کو پاک کرنا سب سے پہلی شرط ہے. خیال کی پاکیزگی بنیاد ہے تصوف کی. اب وہ راجا جو ہے جلوس میں وہ رواں دواں ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ناگہاں اس کی نگاہ ایک چھت کی طرف اٹھی تو وہاں پہ خوبصورت دوشیزہ تھی. جب دیکھا تو دل میں سوچنے لگا اسے یہ یہاں کہاں کھڑی ہے، اسے تو میرے حرم میں ہونا چاہیے. اب یہ خیال آیا اس کو. جب خیال آیا، جب رات کو سونے لگا تو دل میں سوچا میں نے یہ سوچ غلط ایک رکھی ہے اپنی رعایا کے بارے میں. اپنے شیخ سے پوچھنا چاہیے میں نے گناہ کیا، اگر گناہ کیا تو اس کی کیا سزا ہے. اب وہ اپنے مرشد کے پاس گیا، عرض کرنے لگا حضرت مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، میں نے کسی غیر محرم کو دیکھا ہے، اس کے بارے میں یہ غلط خیال کیا ہے، کیا یہ گناہ ہے؟
आपने फरमाया हाँ गुनाह है। पूछा तो फिर इसकी सजा है? हाँ सजा है। आप फरमाने लगे अब तेरी रजा पे है कि तू सजा इस दुनिया में चाहता है या आखिरत में चाहता है, जैसा तू फैसला कर दे। अगर फैसला तेरा ये है कि उस गुनाह की सजा मुझे इस दुनिया में मिल जाए तब भी बता, हम सजा पूरी किए देते हैं। और अगर ये चाहता है कि आखिरत की आग में जले फिर तेरी मर्जी है। उसने कहा हजरत मैं आखिरत की सजा को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसी दुनिया में सारा हिसाब किताब बराबर कर दे। तो आपने फरमाया चलो ठीक है, अलाओ जलाओ और तुम्हें उसमें जलना होगा। उसने दिन रख दिया, आग जलाई गई। जब आग जलाई गई तो तमाम रिश्तेदारों को मिला आज मैं जा रहा हूँ, इस जहाने फानी से रुखसत हो जाना है, मैंने उस अलाव में छलांग लगा देनी है, जात खत्म हो जानी है, फना हो जानी है। सबको मिला। जब मिलके अब वो मुर्शद भी उसके साथ है, वो जा रहा है उस अलाव की तरफ रवा दवा है। और जब गया तो अलाव में जब पांव उठा के छलांग लगाने लगा तो उनके शाह ने उसे पकड़ लिया। अल्लाह सुभान, कहने लगे बस बेटा तेरी सजा पूरी हो गई। कहने लगा हजरत अभी तो वो आग है, मैं ये खड़ा हूँ, सजा कैसे पूरी हो गई? कहने लगे बेटा सुन, गुनाह तुमने नहीं किया, तेरे ख्याल ने किया था। गुनाह तुझसे अभी सरजद नहीं हुआ, तेरे ख्याल में गुनाह हुआ था। तुझसे वो सजा तुझे जो मिलनी थी, तू जब रिश्तेदारों से मिला है, मिलके चल के यहाँ तक आया है, जो तुझ पे बीती है, तेरे बातन पे बीती है, वो सदा पूरी हो गई। उन्होंने ख्याल को पाक किया। तो ख्याल जो है हम जात को अपनाते हैं, जात का विर्द करते हैं, ख्याल को नहीं अपनाते। और ख्याल को अपनाकर उसको अमल में लाना यही कामयाबी है। और दाता के दरबार में दो अशखास ऐसे आए हैं आज तक, एक हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, जिन्होंने उनकी जात को समझा, उनके ख्याल को अपनाया, उनके ख्याल को अमल में लाए और आज तक वो जिंदा व जावेद। बेशक। और दूसरे बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये दो शख्सियात ऐसी हैं कि जिन्होंने हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी के ख्याल को अपनाकर अमल पे वारद किया और आज भी जिंदा हो जावे। तो तब तक बात नहीं बनती जब तक हम इनका जिक्र करते रहते हैं, सरे महफिल जिक्र करते हैं, जब कहीं इकट्ठे होते हैं सालिहीन का जिक्र किया जाता है। जरूरत इस अमर की है कि हम इनकी तालीमात को समझकर उन्हें अपने अमल में लाकर इस दुनिया में अपनी जिंदगी को सुरखरू करें। ये हर निज़ाम जो है, दुनिया का कोई निज़ाम ऐसा नहीं है जो किसी भी प्रोग्राम के तहत चल ना रहा हो। और रूहानियत का भी ऐसा ही निज़ाम है जो कि बाकायदा किसी सेटअप, किसी प्रोग्राम के तहत चल रहा है। हजरत बाबा फरीद गंजे शकर ने हजरत साबर कलियर को दिल्ली की खिलाफत अता की, उनको बुलाया और पेपर दिया, पॉइंट किया उनको, ये खिलाफत है तेरी और दिल्ली तेरे हवाले की जाती है, इस पे साइन करवा के लाओ जमालुद्दीन हांसवी के। हांसी जाओ, उनके साइन करवाओ, उनकी स्टैंप लगवाओ, फिर दिल्ली का निजाम आपके सुपुर्द किया जाता है। और बड़े चहेते मुरीद जमालुद्दीन हांसवी जो हैं, बाबे फरीद के बड़े चहेते मुरीद और खलीफे हैं। और जिस किसी को भी खिलाफत मिलती थी उसे पहले जाकर वहां से स्टैंप और साइन करवाने पड़ते थे। अब वो पेपर लेके वहां पे गए और दिखाया, जाके सलाम अर्ज की। हजरत जमालुद्दीन ने वो पेपर देखा, साइन करने लगे हैं और दिया जला रखा है। जब दिया जला रखा है, आप खुद से अंदाजा लगाएं कि किसी की अपॉइंटमेंट हो जाए और पेपर पे साइन हो रहे हैं तो ये जो सूरत हाल बीती है उस पे क्या गुजरेगी। अब वो चिराग बुझ गया, जब चिराग बुझ गया वो साइन करने लगे, चिराग बुझ गया। हजरत साबर कलियर में जलाल बहुत था, इंतहा का जलाल। हजरत साबर कलियर ने
उस चिराग को फूंक मारी तो चिराग जल उठा। जब चिराग जल उठा तो हजरत जमालुद्दीन ने फरमाया, साबर तुम में जलाल बहुत ज्यादा है, अल्लाह की महलूक के साथ कैसा सलूक और रवैया रखोगे, पहले अपने जलाल पे काबू पाओ। पेपर फाड़ दिया। वो जो पेपर था, जो अपॉइंटमेंट लेटर था, साइन नहीं किए, फाड़ दिया। जाओ अभी अपने जलाल पे जाके काबू पाओ। जब उन्होंने ये फरमाया, अब ये बात है कि बहुत से यहाँ भी दुनिया का निज़ाम भी ऐसे चल रहा है कि बहुत से ऐसे हैं जिनके पास डिग्रियां हैं, इल्म नहीं है। सही बात। और बहुत से ऐसे इल्म वाले हैं जिनके पास इल्म है, डिग्रियां नहीं। अब इसका ये मतलब नहीं था कि उनके पास खिलाफत नहीं है तो उनके पास फकीरी और दरवेशी भी नहीं है। जब उनके साथ ये रवैया हुआ तो हजरत साबर कलियर के मुंह से निकल गया, जाओ हमने आपका सिलसिला आज से मिटा दिया। साबर कलियर से भी साबरी चल रहे हैं, निजामुद्दीन औलिया से भी निजामी चल रहे हैं, जमालुद्दीन हासवी का सिलसिला ही नहीं है। वो साबर कलियर ने फरमाया, हमने आपका सिलसिला ही खत्म कर दिया। वो तो साबर कलियर जो है हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्र के पास गए, जाके सारी सूरत हाल अर्ज कर दी, हजरत ये हो गया। तो हजरत बाबा फरीद ने फरमाया, साबर जमालुद्दीन के पारा पारा किए हुए को फरीद नहीं सी सकता। हाँ, एक और हल करते हैं, आपको कलियर की खिलाफत देते हैं, वहां चले जाओ। फिर कलियर की खिलाफत मिली, आप वहां चले गए और इतना जलाल है उस आदमी में, उस शख्स में इतना जलाल हुआ है हाफिज साहब कि उनके जाने के बाद भी जब कोई परिंदा उनके मजार के ऊपर से भी गुजरता था, जल के नीचे आ जाता। और बड़ी मुद्दत तक, बहुत देर तक कोई जायर उनके मजार पर जा ही नहीं सकता, जल जाता था। फिर अब्दुल कुछ गंगोई हुए हैं, उन्होंने हिम्मत की, वो जा रहे हैं और उन पे 3 बार रास्ते में बर्क चमकी। तो हजरत ने फरमाया, अब्दुल कुछ वापस चले जाओ, कहां आ रहे हो? बचे इसलिए हो कि मेरे सिलसिले से हो तुम, तुम्हारी जगह कोई गैर होता तो जला देते। चले गए, मजार पे जाके अर्ज की, हजरत ये जो बरके जलाल है आपकी, इसको नियाम में करें, बरके जलाल को नियाम में करें, अवाम को अपने मजार से फ्यूजात हासिल करने दें। बस वो दिन और आज का दिन कि हजरत साबर कलियर के मजार से वो जलालियत खत्म हो गई और लोग वहां पे जाके हाजिरी दे रहे हैं। तो ये सारा सिलसिला जो चलता है, ये सारा सिस्टम जो चल रहा है रूहानियत का, इसमें अमर भी होते हैं, हर चीज अमर के तहत रूनमा हो रही है। आपको याद होगा इसी महफिल में एक बार ऐलान हुआ था, मेरे ज़हन में नहीं है कि गोंदल साहब ने ऐलान किया, भट्टी साहब ने किया या शफीक साहब ने ऐलान किया। आपने सुना होगा, एक बार कहा गया था कि 100 रकात नफल पढ़े। जी 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 सही। तब तो आपको सूरत हाल का अंदाजा नहीं था, क्योंकि ये सिस्टम ही एक अलग चीज है, ये सेटअप अलग, हम नहीं समझ सकते क्यों कहा गया, किस लिए कहा गया। मगर अब उस वक्त पे निगाह डालें और इस वक्त को देखें तो आपकी समझ में कुछ ना कुछ आना शुरू हो जाएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसका और तब जो था कहा गया था उसका लिंक आपस में क्या है। अभी कुछ नहीं कह सकते, एक चीज है, अभी एक सोच ही है, ये अमर है, ये अमर है। अब देखने वाले जो हैं, हमारी निगाह नहीं है, जो देखने वाले लोग हैं, सज्जादा नशीन लोग हैं, वो वहां पे बैठे होते हैं जिनकी निगाहें हैं, हमारी निगाह नहीं है, हम नहीं देख सकते। हम फतवे लगा सकते हैं, जितने चाहिए फतवे दे देते हैं, पेपर लेके आओ, फतवे जितने चाहे लिखा लो। सही बात। इस्लाह की बात कहोगे तो हम नहीं लिख सकते भाई, एक लफ्ज भी नहीं लिख सकते। सही बात है। क्योंकि इस्लाह तो हमने सीखी ही नहीं है। सही बात। फतवे हैं हमारे यहाँ तो एक डॉक्टर और एक मुफ्ती इतने ज्यादा है कि मस्जिद में आपने टोपी सर पे नहीं रखी
तो 100 आदमी आपको फतवा दे देगा तेरी नमाज हुई है नहीं हुई, कोई कहेगा हो गई है, कोई कहेगा नहीं हुई है। सही बात। किसी एक से पूछ लें कि मुझे कमर में दर्द है, वो आदमी जो कभी मदरसे नहीं गया वहां खड़े खड़े हाफिज साहब आपको 100 नुस्खे बता सही देगा। बात। तो डॉक्टर और मुफ्ती जो है हमारे यहाँ वाफर मिकदार में मिल जाते हैं, तो फतवे सादर होते रहते हैं। ये वो इकबाल ने कहा था ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, कहने वाले कहते रहते हैं, बहुत कुछ कहा जाता है, जो वक्त बताएगा वो सब पे अया हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो ये पूरा निज़ाम मैं आपको ये मिसालें देने की और सारा कुछ ये वादे करने के लिए तसव्वुफ की तारीख से मैंने आपको मिसालें इसलिए दी हैं कि मैं ये सिर्फ आपको वादे करना चाहता था कि ये जो तसव्वुफ के कावानीन है, जो इसकी सूरत हाल है और जो बीतती है हम लोग नहीं समझ सकते। बुजुर्ग थे तो अजान हो गई तो उन्होंने कानों में उंगलियां दे दी, लोगों ने फतवा लगा दिया ये कैसे हजरत साहब हैं, दाढ़ी रखी हुई, अजान हुई, कानों में उंगलियां दे दी हैं, बस वो फतवे लग गए। किसी ने पूछा हजरत साहब ये आपने क्या किया, अजान हो रही है आपने कानों में उंगलियां दे ली, इसकी क्या वजह है? तो हजरत साहब ने फरमाया बेटा बात ये है, इतनी उम्र हो गई है आज तक कभी अजान बेवुजू सुनी नहीं है। उस वक्त मेरा वुजू नहीं था, उस वक्त मेरा वुजू नहीं था, इसलिए मुझे ये मजबूरन करना पड़ रहा है। तो हम जिस सूरत हाल को कुछ समझ रहे हैं वो सूरत हाल कैसी हो वो कोई भी नहीं जानता। सही बात। आप अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात जो है हम सब पे अपना रहम और करम फरमाए, और जो पहले वाले इंसान थे हमसे ज्यादा लाइक फाइट थे, बेशक बेशक, वो हमसे ज्यादा कैलिबर के लोग थे। बेशक। हमारे यहाँ इतना कुछ होने के बावजूद इतनी टेक्नोलॉजी ने तरक्की कर ली है जी। और आज का इंसान अभी तक उनके हम पल्ला नहीं हुआ, उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन जहन और दिमाग में हम सबसे आगे थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म हो गया कि यूनान की बस्ती को उड़ा दो, वो सितारों का हिसाब लगाते थे और एस्ट्रोनॉमी में इतने आगे चले गए थे कि उनकी मिसाल नहीं मिलती थी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को साथ लिया, चलते हैं, और जब गए तो उन्होंने सोचा इन लोगों के बारे में सुना जाता है यार ये हिसाब बहुत अच्छा लगाते हैं। देखा तो एक बकरियां चरा रहा था, चरवाहा पहाड़ पे बैठा हुआ बकरियां चरा रहा है, उसके पास हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में चले गए, जाके बैठे, पूछा बाबा कुछ हिसाब लगाते हो? हजरत हिसाब क्या लगाना है, बस लाइनें लगा लेता हूँ। कहने लगा जैसे पंजाबी में कहते हैं बस जीटे छिक लेना, उन्होंने कहा मैं लाइनें लगा लेता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा तो लाइनें लगा लेते हो तो जरा बताओ इस वक्त जिब्रील कहाँ है? हाफिज साहब उस चरवाहे की गुडरिए की अकल का आप अंदाजा लगाएं, आज के इंसान की टेक्नोलॉजी देखें और उस शख्स की टेक्नोलॉजी, उसका ज़हन देखें जो पहाड़ के ऊपर बेसरो सामान बैठा हुआ है, उसका इल्म कितना है, उसका नॉलेज कितना है। जब जिब्रील ने पूछा कि जिब्रील कहाँ है, उसने लाइनें लगाई जमीन पे, लाइनें लगा के चंद लम्हों में कहने लगा हजरत मैंने निगाह की है आसमानों पे नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा आसमानों पे नहीं है तो देखो कहाँ पे है? अच्छा जमीन पे देखो कहीं पे। लाइनें लगाई उसने, जायचा बनाया, जायचा बना के कहने लगा इस वक्त हजरत जमीन पे भी नहीं है। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे है तो सही ना कहीं पे, कहाँ पे है? ना जमीन पे है ना आसमान पे है, कहाँ पे है? तो वो गुडरिया कहने लगा हजरत इस वक्त तो यही सूरत हाल है, या मैं जिब्रील हूँ या आप जिब्रील। क्या मैं तो हूँ नहीं ज्यादा आप ही हैं, मुझे तो ये लगता है। तो उसके बाद उस बस्ती को तबाह किया गया था। जब इंसान जरूरत से ज्यादा भी आगे निकल जाता है तो फिर भी उस कौम को तबाह कर दिया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात हम पे अपना करम और फजल रखे और हम पे अपनी रहमतों के साए रखे। इंशाअल्लाह आप उम्मीद रखें, इंशाअल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है जहाँ आप सब देखेंगे मुस्तफवी इनकलाब का सवेरा होगा, सब सुकून का सांस लेंगे। माशाअल्लाह जी, मोहम्मद तनवीर फाजल साहब ने और आपकी खुशी के लिए और उम्मीद है आप समझेंगे कि इस वक्त मिनाजुल कुरान में
علماء و مشائخ تشریف فرما ہیں، ان کے اجلاس ہو رہے ہیں، اور پیر آف گولڈا شریف جو ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ لانگ مارچ کے 2 لاکھ بندے جو ہیں وہ میرے ذمے ہیں، ان کا کھانا اور رہنا، جتنے دن بھی وہاں رہو گے کھانا بھی میں دوں گا اور ان کو رہنا بھی دوں گا، اسلام آباد۔ یہ پیر آف گولڈا شریف نے کہا ہے۔ اسی طرح کے اللہ والے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی تو بات کہی وہ مڑتی نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے نصر من اللہ و فتح قریب کی امید ہے۔ کامیاب کرے چینجنگ ضروری ہے جی، اصل کسی حال جی انشاءاللہ۔ بہرحال وہ قوم موسیٰ والی بات ہے، جس طرح فرعون کہتا تھا اسی طرح کہ آج بھی کئی لوگ کتنی باتیں کر رہے ہیں، میڈیا میں طرح طرح کی باتیں ہیں، لیکن اچھے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ بے شک اچھے اگر وہ لوگ کر رہے ہیں تو اخبارات، رسائل اور ٹی وی کے چینل بھرے پڑے ہیں ایسے جو اس کو حق بھی کہہ رہے ہیں، تعریف بھی کر رہے ہیں، اور یہ ٹھیک ہے یہ بھی کہہ رہے ہیں۔ اور بھی گل ہے جدو لاما صاحب نو لیاندے نا سامنے ٹی وی دے اوتے سارے آپ پروپاگنڈا کر کے سارے کہندے ہیں ٹھیک ہے، جو لاما صاحب اگے اوندے تے انہاں نو لاجواب ہو جاندے نے۔ ہاں جی، جس وقت نہیں ہوتے اس وقت طرح طرح کی بولیاں بولتے ہیں۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی تو کوئی نہیں رک سکے گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اے نقش بند عالم، نقش برا بے بند، نقش چنا بے بند کے گویند نقش بند، اے خدا کر کرم اپنی کبریائی کے لیے اور رسول پاک کی خیر الورائی کے لیے، بخش دے ہم سب کی خطائیں انبیاء کے واسطے، خواجگان نقش بنداں با خدا کے واسطے، وہ نہیں ہم لائق دربار، اے رب غفور ان بزرگوں کا وسیلہ لائے ہیں تیرے حضور۔ حضرت صدیق اکبر یار غار مصطفیٰ، حضرت سلمان فارس عاشق شاہ خدا، حضرت قاسم و حضرت جعفر صادق امام، با یزید برگزیدہ ابو الحسن شاہ انام، بو علی فارمدی اور یوسف حمدانوی، عبد الخالق اجدوانی عارف ریواگری، خواجہ محمود افغان شاہ عزیزاں با کمال، حضرت بابا سماسی، حضرت میر کلال، آفتاب نقش بنداں شاہ بہاؤدین سخی، حضرت خواجہ علاء الدین اتار ولی، شاہ یعقوب عبید اللہ حرار زمان، شاہ زاہد اور درویش محمد والا شاہ، خواجہ امکنگی، حضرت باقی باللہ باخبر، قطب سرہندی، مجدد الفسانی نامور، خواجہ معصوم، حضرت حجت اللہ باصفا، شاہ زبیر خواجہ اشرف محمد پارسا، شاہ جمال اللہ اور عیسیٰ محمد اولیاء، خواجہ فیض اللہ اور نور محمد با وفا، کر کرم با فقیر محمد صاحب جنت نشان، نور جن کا میرے مرشد کی جبی میں تھا یاں، وہ سخی ابن سخی وہ صاحب لطف امین، ہادی دارین حضرت حافظ عبد الکریم، رحم فرماز طفیل ہادی دین مبین، نور صاحب نور بصیرت خواجہ نواب الدین، جن کا سینہ دولت توحید کا گنجینہ ہے، قلب صافی ان کا حسن طور کا آئینہ ہے، جن کی پیشانی کتاب اللہ کی تفسیر ہے، جن کی آئین خودی میں گرمی شبیر ہے، آج دنیا بھر کے ولیوں میں نہیں ان کا جواب، ہے زری زربخت ثانی اولیاء ان کا خطاب، آج طفیل حضرت معصوم سن لے التجا، منزل مقصود تک ہم کو پہنچا دے اے خدا، چہرہ انور جو دیکھو نور کی تفسیر ہے، ہر طرف بکھرا اجالا حسن کی تطہیر ہے، خوب جانے وہ شریعت اور طریقت کے رموز، رات دن ہوتا ہے اسرار حقیقت کا ظہور،
ان کے صدقے میں ہو عاجز دو جہاں میں سرخ رو، برقرار ان کی رہے دنیا دی میں آبرو، جان ہو میری تصدق کیسا پیارا نام ہے، ہر طرف دنیا میں جاری ان کا فیض عام ہے، خواجگان نقش بندہ کی محبت کر عطا، حشر کے دن بھی خدا بندہ انہی کے ساتھ اٹھا، یا الہی سب دعائیں لطف سے مقبول ہوں، جب چلیں دنیا سے تیری یاد میں مشغول ہوں، دور ہم سب سے خدایاز خیال غیر ہو، تیری الفت اور رضا میں خاتمہ بالخیر ہو، اللہ